پہاڑوں میں گھس جا، تو چاہے دریاؤں میں چلا جا، تو چاہے جو چاہے کر، تو جب چاہے زمین کے سینے کو چاک کر کے نہریں نکال دے، ندیاں نکال دے، تو جب چاہے زمین کو کھود کر کے پانی نکال لے، تو جب چاہے زمین کے سینے کو چیر کر فصلیں اگا لے۔ رب نے ہمارے لیے ہر چیز کو پیدا فرمایا، مگر کہا گیا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، مگر تم آخرت کے لیے ہو، تم آخرت کے لیے ہو۔ اپنی ذمہ داری کو مت بھول جانا، اپنی ذمہ داری کو مت بھول جانا۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے چپر گئی ہو، اور وہ کتنی چیزیں ہیں کہ جن سے اتنا انسان کمزور ہے۔ شیر سے انسان کمزور، چیتے سے انسان کمزور، اژدہا سے انسان کمزور، ہاتھی سے انسان کمزور، بھینسے سے انسان کمزور۔ کتنی چیزیں ہیں، گھوڑے گدھے سب سے کمزور، کتنی چیزیں ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال بتائے گا کہ شیروں کو انسان نے اپنے اشاروں پہ چلایا، ہاتھیوں کو بے لگام چلا دیا، اور ہواؤں کو اپنے قبضے میں کر کے جب چاہا اسے جہاں چاہا استعمال کر لیا۔ ہر چیز کے اوپر انسان نے اپنے اڈے جما لیے، ہر چیز کے اوپر سیٹلائٹ انسان نے اوپر پہنچا دیا، ساری دنیا کے نقشے وہیں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے۔ انسان ہی تو ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ امریکہ انسانوں کا ہی تو ملک ہے، انسان ہی تو سائنٹسٹ ہے وہاں بھی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر کوئی ایک چیوٹی بھی چل رہی ہو ہماری نگاہوں میں ہے۔ اور بھائی جب رب ذوالجلال نے انسانوں کو اتنے اوپر پہنچا دیا، اور آج یہ میپ ڈالتے ہو، آپ نے کہا بیکن پور اور آپ ہیں ہریدوار میں، آپ وہاں سے چلے، میپ نے آپ کو لا کر کے بیکن پور میں روک دیا۔ یہ کون ہے جس نے آپ کو اتنے اوپر پہنچا دیا؟ یہ وہی سیٹلائٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ رب کہتا ہے یہ کائنات تمہارے لیے تابع بنا دی گئی، کائنات تمہاری لونڈی اور خورم کی طرح سے تمہارے کاموں میں لگا دی گئی ہے، لیکن یاد رکھنا تم اس کی بھول بھلیا میں گم ہو کر کے اپنے رب سے غافل مت ہو جانا۔ کل قیامت کے دن تمہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اسی کے پاس جمع ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا، اس سے کوئی غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا، آپ میرے سامنے بیٹھے، میں نہیں جانتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ میں آپ کے بارے میں کیا منصوبے بنا رہا ہوں، مگر رب کہتا ہے ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کے منصوبوں کو۔ قرآن کریم نے اس سے آگے بڑھ کر کے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسانوں سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، فرمایا انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے، یاد رکھنا جوان بالغ ہو جانے کے بعد اور ہوش رہنے تک، موت تک، جتنے بھی الفاظ انسان اپنی زبان سے نکالے گا، کوئی پنچایت پر بیٹھ کر کے نکالے، یا تنہائیوں میں میٹنگ کر کے نکالے، یا کوئی مجمع عام کے اندر کہے، یا شارع عام کے اوپر کہے، یا کوئی مسجدوں میں بولے، یا باہر مندروں میں بولے، یا گلیاروں میں بولے، رب کہتا ہے ما یلفظ من قول، جو بھی بات زبان سے انسان نکالتا ہے، جو بھی بات جب بھی رات ہو کے دن، صبح ہو کے شام، گرمی ہو کے سردی، برسات ہو کے بہار، کوئی بھی موسم ہو، کبھی بھی ہو، کہیں بھی ہو، فرمایا الا لدیہ رقیب عتید، اس کے اوپر ایک بہت زیادہ چوکسی کرنے والا نگہبان تیار رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے، فوراً اللہ کا وہ نگراں، وہ فرشتہ اسے لے لیتا ہے اور اپنے پاس لکھ لیتا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، رب نہیں بھولا ہے، اس نے ہماری ساری کیفیات کو محفوظ
محفوظ کر لیا ہے اور لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم نے کیا کہہ دیا اور کیا کر دیا۔ قرآن کی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، میں افسانے نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ قرآن کریم کے اندر آیا، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی ہے۔ ایک دن آئے گا، رب کہتا ہے یوم تشقق الارض عنہم سراعا، زمین پھٹے گی، سب لوگ نکلیں گے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے رب کی پیشی کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ آؤ اب تم حساب دو۔ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، یہ فرشتے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جنہیں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ہر وقت میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر کام پر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر آن ہم ان کی نگاہوں میں ہیں۔ فرمایا وہ فرشتے جو ساری زندگی کا چٹھا تیار کیا ہوگا اسے لے کے آئیں گے اور کہیں گے ھذا ما لدی عتید، میرے پروردگار یہ ہے جو میرے پاس پوری کیفیت اور پورا ریکارڈ تیار ہے۔ ھذا ما لدی عتید، انہیں فرشتوں سے کہا جائے گا ڈال دو ان کو، القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہاں تک پہنچے گا؟ اس لیے میرے بھائی ہمیں ہر وقت میں اللہ کی نگرانی میں رہنے کا احساس رہنا چاہیے۔ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے تو خدا نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت نامہ دیا، ہدایت دینے کے لیے ایک پیغمبر بھیجا، رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر بھیجا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ یاد رکھنا، جب کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب وہ آزاد نہیں رہا، پابند ہو گیا، پابند ہو گیا۔ یاد رکھو یہاں بھی ایک نقطہ ہے، مسلمان پابند ہوتا ہے کلمے کے بعد، مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد پابند ہو گیا، اور یہ اتنا پابند ہو گیا کہ ہر چیز میں اللہ کے حکموں کا پابند۔ اب یہ پابندی آخر پابندی پابندی کرتے کرتے موت آ گئی۔ موت آتے ہی آزادی ہے، موت آتے ہی آزادی ہے۔ آزادی کیسی؟ رب کہتا ہے مرنے کے بعد جو لوگ اللہ کی مان کر کے چلے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں نے آپ نے کیا کہ مسلمان پابند ہے، اللہ کے حکموں کا پابند ہے نا۔ جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ پابند ہو گیا ہے۔ اب آزاد نہیں رہا، اب ہر چیز کا پابند ہو گیا ہے، اور جب وہ پابند ہو گیا ساری زندگی پابندی میں رہے گا تو آخر کب تک؟ فرمایا موت تک، موت کے بعد پابندی ختم، آزادی ہی آزادی۔ سمجھ رہے ہو؟ اور موت کا پتہ نہیں کب تک آئے، کب آ جائے، اس لیے موت تک پابند رہنے کی کوشش کی جائے تاکہ بعد میں آزادی حاصل ہو۔ آزادی کیسی؟ رب کی دربار میں چلو، رب کائنات تیری آزادی کیسی ہے؟ پھر ہمیں تو نے پابند کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، پھر ہم نے تیری باتوں کو مانا، قرآن کو مانا، تیری نبی کی مانی، تیری مانی، ہم نے پابندیاں کی۔ اب میرے پروردگار یہ پابندیاں کب تک چلے گی؟ فرمایا موت تک چلے گی۔ موت آنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ رب کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہہ دیں، ثم استقاموا، پھر وہ زندگی بھر اسی پر ڈٹے رہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس لیے اللہ نے جو فرمایا ہم وہی کریں گے۔ دنیا کی کوئی وہ طاقت نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے حکموں سے ہٹا دے اور ایمان کو سلب کر لے۔ نہ مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے جس سے ہاتھ ملایا ہے وہ پروردگار کی ذات عالی ہے، اور وہ پروردگار کائنات پہ قابل ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مختار کل ہے۔ وہ رب کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، بادشاہ مطلق وہی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ہم نے ہاتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھ کر کے اسی سے ملایا ہے، اللہ سے ہاتھ ملا لیا۔ جب اللہ سے ہاتھ مل گیا اب کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس ہاتھ کو چھڑانے کے لیے ہمیں اللہ کے دشمن کبھی ڈرائیں گے، کبھی ہمیں لالچ بھی دیں گے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا ہمیں لالچ دے تو بھی اور دنیا ہمیں ڈرائے تب بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا ہاتھ رب کی طرف سے نہیں ہٹے گا، ہمارے دامن سے مصطفیٰ، ہمارے ہاتھ سے مصطفیٰ کا دامن انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا۔ ہماری یہ عقیدت، ہمارا یہ عقیدہ
انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ تو رب کہتا ہے تم زندگی میں پابند رہو گے۔ پھر اس کے بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اپنے رب کو رب کہا، ثم استقاموا، پھر اس کی ربوبیت کے اوپر ڈٹ گئے، جیسے اس نے کہا ویسے مانتے رہے، زندگی اللہ کی منشا کے مطابق گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری سنائی۔ اب توجہ سے سننا ذرا اس اگلے مضمون کو۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، آتے ہیں فرشتے ان کے پاس۔ ربا کس لیے آتے ہیں؟ فرمایا اللہ تخافوا، یہ کہنے کے لیے آتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تم خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ دنیا میں جنت کے وعدے ہوتے رہے کہ نہیں ہوتے رہے؟ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، نیک کام کرو گے جنت ملے گی، دوسروں کے کام آؤ گے جنت ملے گی، دوسروں کا بھلا کرو گے جنت ملے گی، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے جنت ملے گی، روزے رکھو گے جی جنت ملے گی، زکات دو گے جنت ملے گی، برائیوں سے بچ جاؤ گے جنت ملے گی، شادیاں سستی کرو گے تو جنت ملے گی، نکاح سادے کرو گے تو جنت ملے گی، جنت ہی جنت، جنت ہی جنت۔ فرمایا جو لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں کے پابند رہے، انہیں اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر کے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تم خوش ہو جاؤ، غم نہ کرو، تم خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشی کی خبر سنائی جاتی ہے اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، رب کہتا ہے ہم تمہارے دوست بن کر رہیں گے، ہم تمہارے، ارے کون کہتا ہے؟ رب کہتا ہے، قرآن کریم اسے بتاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست بن کر رہیں گے، حمایتی بن کر کے رہیں گے، تمہارے حامی بن کر کے رہیں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں تم اگر اللہ کی مانو گے، رب تمہارا حمایتی بن کے آئے گا۔ اگر تم نے یہاں رب کی مانی، دنیا کے بعد، مرنے کے بعد پھر تمہیں ضرورت پڑے گی، فرمایا وہاں بھی رب تمہاری حمایت کرے گا، وہاں بھی تمہاری حمایت کرے گا۔ قرآن کریم نے آگے خوشخبری سنائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے والی زندگی کو مضبوطی سے اپنے عمل میں لائے، اپنے عمل